جتنا بھی یعنی توبہ کے لیے علماء نے احادیث و روایات سے استنباط کیا ہے، اس میں 3 چیزیں استنباط کی ہیں: اخلاع، ندامت، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم، یعنی گناہ کو ادھورا چھوڑ دینا اور ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم۔ لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً 100 سال پہلے مولانا احمد رضا خان صاحب نے علماء دیوبند کے متعلق علماء عرب سے علماء دیوبند کے بیانات کے اقتباسات کو کاٹ چھانٹ کر اور ان کی لکھی ہوئی اور کہی ہوئی کتابوں سے مضامین کو کاٹ چھانٹ کر فتویٰ لے لیا، جس سے پورے علمی حلقے میں اور پورے عالم میں ایک انتشار برپا، اور پھر علماء دیوبند میں بہت سارے حضرات نے احمد رضا خان صاحب کی اس بات کا رد کیا اور اس کے جوابات جو ہے المعند المنفنت میں تصنیف فرمائے۔ احمد رضا خان صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مولوی احمد لاڈ صاحب نے 2015 کے بعد سے ایک فتنہ شروع کیا، اور اس فتنے میں پوری دنیا جو ہے ملوث ہو گئی، اور مولانا سعد صاحب کے بیانات کے اقتباسات کو کاٹ چھانٹ کر نہ جانے کیسی کیسی کتابچے بنائے گئے اور کیسے کیسی وضاحتیں کی گئی۔ اسی میں سے توبہ کی شرطوں کے متعلق کہ 3 شرطیں ہیں کہ 4 شرطیں ہیں، تو ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ نے سن چکے کہ حضرت خود اس میں 3 شرطیں بیان فرما رہے ہیں، اور اسی کے متعلق یہ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر فتویٰ کا ID نمبر ہے 509500/D6/1400۔ تو اس کے اندر جو ہے سوال کیا گیا ہے، اس کے اندر 4 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ چوتھی چیز میں لکھا گیا ہے کہ اگر شیطان کے بہکانے سے پھر اس کے گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو جلد سے جلد توبہ کر لے، کیونکہ توبہ کا تو پہلے ہی لکھ لیا انہوں نے۔ گناہ کو بالکلیہ ترک کرنے کے لیے یہ بھی مناسب ہوتا ہے کہ آدمی اس ماحول اور جگہ سے بھی الگ ہو جائے جہاں گناہ ہوا ہو، یا ان ساتھیوں سے بھی دوری اختیار کر لی جائے جن کے ساتھ گناہ ہوا ہو۔ تو یہ تو جواب دیا۔ اس کے بعد میں کیونکہ سوال کرنے والے نے یہ پوچھا تھا کیا تبلیغ میں نکلنا توبہ کی شرط ہے، اب اس کے آگے جواب دیتے ہیں کہ مشورے کے مطابق ماحول اور جگہ تبدیل کر سکتا ہے کسی شیخ یا مصالح کے، یعنی نیک لوگوں کے کہنے پر۔ تو انہوں نے بھی اس بات کا استنباط کیا ہے کہ اس کے لیے ہر شخص اپنے حال کے مطابق یا شیخ یا مصلح نیک لوگوں کے مشورے کے مطابق ماحول اور جگہ تبدیل کر سکتا ہے۔ لیکن تبلیغ میں مطلب جیسے نکلنے پر جو ہے نا انہوں نے اس کے بعد میں رد کر دیا۔ اب جیسے شیخ کا حدیث میں شیخ کا بھی لفظ نہیں ہے، مصلح بھی نہیں ہے، بس یہ لکھا ہوا ہے 4 اوپر، فتویٰ ID دیکھ لیجیے اور اسکرین پہ دیکھ لیجیے۔ تو اس بات پر جو ہے شرائیوں کی طرف سے بہت ساری چیزیں چلائی جا رہی ہے، چنانچہ اس کی وضاحت اس ویڈیو میں پوری سماعت فرمائیے۔ آخر میں مفتی سالم خان اشاعتی صاحب کی طرف سے پوری مکمل ویڈیو دلائل کے ساتھ اس پر بنائی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یوسف واپی کا ایک اعتراض کہ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے توبہ کی 3 شرطوں کے بجائے 4 شرطیں کیوں بیان فرمائی، تو انشاءاللہ ان کے دلائل اور حضرت مولانا کی کہنے کا منشا اور مفہوم کیا ہے ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ سب سے اول بات یہ کہ اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ کہ جو گناہ ہو چکا اس پر نہایتی ندامت و افسوس۔ دوسری شرط یہ کہ جو گناہ روزانہ ہوتا ہے یا فی الحال ہوتا ہے اس کو فوری طور پر چھوڑ دینا۔ تیسری شرط یہ کہ آئندہ مستقبل میں اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عزم و ارادہ۔ یہ 3 شرطیں علماء نے بیان فرمائی۔
لیکن حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر کتاب التوبہ میں بعض علماء اور مسائل کے اقوال بھی بیان فرمائے۔ بعض علماء کے نزدیک توبہ کی صرف 2 شرطیں ہیں، جیسے مثلا ایک آدمی سے زنا ہو چکا، وہ زنا روزانہ نہیں کرتا، کبھی اس آدمی سے یہ گناہ ہو چکا تو اس کے لیے توبہ کی صرف 2 شرطیں، ایک یہ کہ جو گناہ ہو چکا اب اس کو اس پر ندامت ہے، افسوس ہے، تو ایک شرط اس کی پوری ہوئی۔ دوسری شرط یہ کہ فی الحال تو وہ گناہ نہیں کرتا، اس لیے یہاں وہ شرط پائی نہیں جائیں گی اس کو فوری طور پر چھوڑنے کی۔ تو دوسری شرط یہاں یہ ہوں گی کہ مستقبل میں اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عزم و ارادہ، یعنی یہاں 2 شرطیں پائی جائیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ بعض کا قول یہ ہے کہ صرف ایک شرط یعنی ندامت اور افسوس، اگر یہ ندامت اور افسوس بندے کے دل میں کامل طور پر پیدا ہو جائے تو یہ شرط ہی کافی ہے اس کی توبہ کے لیے، یعنی بقیہ 2 شرطیں یعنی گناہ کو چھوڑنا اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم، اس کی ندامت ہی اس کا یہ 2 شرط پوری کروا دیں گی۔ تو انہوں نے ندامت اور افسوس یہ صرف ایک شرط بیان فرمائی بعض کے نزدیک۔ بہرحال یہ مختلف ہی مسئلہ ہے، اکثر کا قول یہ 3 ہے، لیکن ایک کے اندر بھی 3 شامل ہے اور 2 کے اندر بھی 3 شامل ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ آئیے اب حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے بیان کا جائزہ لیں۔ اگر حضرت کے بیان کو غور سے سن لیا جائے تو بھی اشکال ختم ہو جائے، یہ اشکال پیدا ہوتا ہے نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ تو حضرت کا ہو لفظ یہ ہے کہ تکمیل توبہ کے لیے، یہاں لفظ تکمیل توبہ کے لیے امت 4تھی شرط بھول چکی ہے اور وہ ہے خروج، یعنی اپنے ماحول سے نکلنا۔ تو دیکھو سب سے پہلا لفظ یہ کہ تکمیل توبہ، مطلب توبہ کی تکمیل، توبہ کو اپنے عروج تک پہنچانے پر گناہوں سے کلیتاً بچنے کی پوری استعداد اور اس پر مداومت کے لیے اور اس پر گناہ سے بچنے پر ثابت قدم رہنے کے لیے موت تک، کلیتاً ہو یا جزویتاً ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، تمام برے ماحول کے خلاف، تمام برے اسبابوں کے بیچ میں رہ کر بھی اگر کلیتاً طور پر ہم گناہ سے بچنے پر ثابت قدم رہنے کے لیے تکمیل توبہ کے لیے 4تھی جو شرط ہے وہ خروج ہے، یعنی اپنے ظلمت والے ماحول سے نکل کر ایسے ماحول میں جانا جس کے اندر نورانیت والا ماحول ہو، یعنی ایسی جگہ پر جہاں مسجد والا ماحول ہو، نورانیت والا ماحول ہو، تعلیم کے حلقوں ہو، علماء اور بزرگوں کی اور مشائخ کی صحبت ہو اور سیکھنا سکھانا ہو، تو ایسے ماحول میں جانے سے، اس پر محنت اور مشق کرنے سے دل کے اندر ایک قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے، ایک نور پیدا ہوتا ہے جن کو ہم ایمانی قوت کہتے ہیں۔ اس ایمانی قوت کے ذریعے سے پھر ہم اپنے ماحول میں آئیں گے تو ظلمت والے ماحول میں اور بے حیائی کے ماحول میں، گناہ کے ماحول کے اندر ہم گناہوں سے بچ سکیں گے۔ اگر ہمارے اندر وہ طاقت اور قوت پیدا نہیں ہوئی تو پھر ہم ایسے ماحول کے اندر مداومت اور ہمارے اندر استقامت پیدا نہیں ہوں گی۔ اس کی مثال بہت آسان ہے کہ ایک بزرگ نے گناہوں کی برائیاں بیان کی اور گناہوں کے نقصانات بیان کیے، تو امت کے اندر ایک مجلس ہے جس کے اندر لوگوں نے توبہ کی۔ اب ایک آدمی نے پوری توبہ کی، آئندہ داڑھی نہیں کٹواؤں گا، میوزک نہیں سنوں گا، ٹی وی نہیں دیکھوں گا، زنا نہیں کروں گا اور پھر رسمیت اور بے حیائی اور برائی کے کام نہیں کروں گا۔ اب وہ اپنے گھر پر گیا، اپنے ماحول میں گیا، اپنے بزنس میں گیا، اپنی مارکیٹ میں گیا، وہاں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ گناہ کے اسباب ہے اور گناہی کے ماحول ہے۔ اس کے گھر میں ٹی وی ہے، عریانیت ہے، بے حیائی ہے، اور جہاں وہ کام کرتا ہے وہاں بھی بزنس میں جھوٹ ہے اور بے ایمانی ہے، تو اس کے لیے تو قدم قدم پر چلنا اپنے ہاتھ میں انگارہ لینے کے برابر ہے۔ اب بتاؤ وہ اس کے اندر وہ قوت اور اتنی ہمت نہیں ہوں گی اور اس کی توبہ کامل نہیں ہوں گی اور اس کا ایمان اگر مضبوط نہیں ہوگا تو پھر سے وہ آدمی اس گناہ میں ملوث ہو جائے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہم نے دیکھے جو توبہ کر لی کہ ہم ٹی وی نہیں دیکھیں گے، گناہ نہیں کریں گے، پھر سے ٹی وی دیکھنے لگے، پھر سے داڑھی کو کٹوانے لگے، پھر سے اپنے گھروں کے اندر رسم رواج اور فضول خرچی کرنے لگے، یعنی ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو انٹرنل طاقت ہونی چاہیے۔
اور وہ ایمانی قوت اور وہ ہمت نہیں ہے، تو اس ہمت کو پیدا کرنے کے لیے، اس ایمانی طاقت کو پیدا کرنے کے لیے اپنے ماحول سے نکل کر ایسی محنت اور ایسی مشق ہو کہ وہ ایمانی قوت اور ایمانی نور دل کے اندر پیدا ہو جائے، اور پھر وہ ایمانی نور کے ساتھ اپنے ماحول میں چلے گا تو اس کے اندر ہمت بھی ہوں گی، طاقت بھی ہوں گی، اور وہ صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ گناہوں سے کلیتاً بچا رہے گا۔ ہاں، تو یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے خروج حضرت نے بیان فرمایا تھا۔ تو اس کے لیے بطور دلیل کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کے باب کے اندر ایک آیت بیان فرمائی، ان الحسنات یذہبن السیئات، جس کا ترجمہ واقعی نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو اس آیت کے ذیل کے اندر بہت سارے اعمال انہوں نے ذکر فرمائے کفارے کے طور پر، اور وہ اعمال جو گناہوں کا تدارک یعنی اس کا بدل بنتا ہے، مطلب یہ کہ وہ گناہوں کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ بہت سارے اعمال ذکر کیے، میں مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ نے یہ بیان فرمائے کہ جب تم گناہ سے توبہ کر لو تو گناہ سے بچنے کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرو۔ گوشہ نشینی مطلب ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں گناہ کے اسباب نہ ہو۔ تو انہوں نے تو ایسا یہ بیان کیا ہے تاکہ تم گناہ سے بچ سکو۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اگر تم گناہ تمہارے ماحول میں ہوتے ہو تو مسجد میں جا کر معتکف بن جاؤ، یعنی بیٹھ جاؤ، وہاں جا کر عبادت اعمال میں مشغول ہو جاؤ، قرآن کی تلاوت کے اندر، ذکر کے اندر، تاکہ وہ تم گناہ سے بچ سکو۔ پھر آگے بیان فرمایا اگر تم سے روزوں میں گناہ ہوا ہے، روزوں میں سستی ہوئی ہے، تو رمضان کے علاوہ نفلی روزے رکھو تاکہ یہ اس کا کفارہ اور بدل بن سکے۔ اور پھر اگر تم سے نماز میں سستی ہوئی ہے تو نماز کے علاوہ نفلی نمازوں کی مشق کرو تاکہ یہ نفلی نماز تمہارے وہ نماز کا کفارہ بن جائے۔ مقصود یہ کہ جو طریقہ گناہوں کے خلاف ہو اس پر چلنا چاہیے، کیونکہ مرض کا علاج اس کی ضد سے ہوتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے دل پر جو تاریکی چھا گئی ہے اس کو نیکی کے علاوہ کوئی چیز اس کو دور نہیں کر سکتی۔ اگر وہ تمہارے اندر وہ چیز نہیں ہے، یعنی اعمال پر مداوت نہیں ہے، تو آگے انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتے چاہتے تو پھر اس کو ایسے تکلیفوں کے اندر مبتلا فرماتے ہیں جو وہ تکلیفیں اور مصیبت اور رنج اس گناہ کا کفارہ بنتے، یعنی وہ گناہ سے بچنے کا ایک سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ جیسے کہ حدیث بیان فرمائے من الذنوب ذنوب لا یکفرها الا الہموم، بعض گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ صرف رنج سے ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو رنج میں مبتلا کرتے ایسی تکلیف اور حالات کے اندر، تاکہ وہ تکلیف اور حالات اس کو مزید گناہ کرنے کا ذریعہ نہ بنے۔ دوسری حدیث ہے وَإِذْ كَثُرَتْ ذُنُوبُ الْعَبْدِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَعْمَالٌ تُكَفِّرُهَا أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْغَمُومَ فَتَكُونُ كَفَّارَةً لِذُنُوبِهِ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ راوی بیان فرماتی کہ جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے اور اس کے پاس ایسے اعمال خیر نہیں ہوتے جو ان گناہوں کا کفارہ بن سکے تو اللہ تعالیٰ ان پر غم ڈال دیتا ہے جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ بہرحال ایک ایسا عمل ہونا چاہیے جس کی وجہ سے آدمی اپنی گناہوں پر بچنے پر مداومت اور ثابت قدم رہ سکے۔ تو بات کا خلاصہ یہ کہ توبہ کی تو اصل میں 3 ہی شرطیں، لیکن یہ چوتھی جو بتائی مزید شرط وہ 3 شرطوں کی تکمیل کے لیے ہے۔ تو اس کو اسی کے اندر گن لو تو بھی چل جائے گا، تو اس کو مزید الگ سے کہنا اور الگ شرط بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ 3 شرطوں کی تکمیل کے لیے ہی ہے۔ بہرحال جیسے مثال کے طور پر کہ فقہ کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ نماز کی 13 شرطیں ہیں، ظاہر نماز کے باہر کی شرطیں اور نماز کے اندر کی شرطیں۔ اس کے اندر کہیں نہیں لکھا کہ نماز کے اندر خضوع شرط ہے، نماز کے اندر وہ اخلاص شرط ہے، حالانکہ بغیر اخلاص کے تو نماز ہوتی ہی نہیں، لیکن 13 شرطوں میں کہیں اخلاص کا ذکر نہیں ہے۔ تو ہم یوں کہیں گے کہ نماز کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے۔ تو یہاں یہ جملہ لگائیں گے کہ نماز پر جو اللہ کے وعدے پورے ہوں گے اور نماز پر جو اللہ کی رضا حاصل ہوگی وہ بغیر اخلاص کے حاصل نہیں ہوں گی، تو یہ بھی ضروری ہے۔ تو اگر ہم یوں کہیں، مسائل علماء ایک طرف یوں کہیں گے کہ نماز کی 13 شرط ہے،
کہ وہ کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا وغیرہ وغیرہ، لیکن یہاں ایک الگ سے یہ بھی بتائیں گے کہ اخلاص نماز کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ تو اگر کوئی یوں کہ 13 شرط، یہ 14ویں شرط کہاں سے آ گئی؟ لیکن یہ اس کی قبولیت کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے توبہ کی تکمیل کے لیے یہ مزید بات بتائی گئی، ورنہ توبہ کی 3 شرطیں ہی پڑھ ہیں۔ دیتا ہوں جو لکھی ہے گجرات کے ایک مولانا عبدالحفیظ صاحب، ابن معروف ناظم عبداللہ علوی، تو انہوں نے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم پر جو اعتراضات کیے گئے ان کے جوابات کو بہت مدلل بیان کیے گئے۔ تو یہ تکمیل توبہ کے تعلق سے ان کے جو جوابات ہیں وہ میں ذرا پڑھ دیتا ہوں۔ توجہ نمبر 1، توبہ کے لیے یہ بات تو سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ پہلی شرط ہے گناہ کو چھوڑنا، لیکن یہ بھی ملحوظ رہے کہ جس طرح گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے، اسی طرح دواعی گناہ بھی چھوڑنا ضروری ہے، کیونکہ دواعی اگر خیر کی ہے تو انہیں خیر کا، اگر شر کی ہے تو انہیں شر کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں دواعی زنا پر زنا کا اطلاق ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ آدمی اپنے مقام پر رہ کر جان و مال کو غلط استعمال کے راستے سے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، تو یہ بھی کسی درجے میں دواعی گناہ ہوئے تو رائے خدا میں نکلنے سے ان کو چھوڑنا حاصل ہوگا۔ یہ تو نفس 3 شرطوں ہی کی بات ہے، نفس 3 شرطوں پر زائد کا سوال ہی نہیں اٹھتا، کیونکہ دواعی کا حکم تو اصل کے ساتھ ملحق ہے، یعنی جڑا ہوا ہے، پھر پوری امت یا جمہور کے اتفاق کے خلاف کیسے ہوا؟ اس لیے حضرت مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم کا یہ کہنا کہ توبہ کی تکمیل کے لیے نقل و حرکت شرط ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرح مسلم میں انہی دواعی ذنوب کے چھوڑنے کے درست قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تعیب کا ان جگہوں کو چھوڑنا جہاں ذنوب لائق ہوئے ہیں، علماء نے مستحب قرار دیا ہے، علماء نے اس جگہ کو چھوڑنا مستحب لکھا ہے۔ اسی طرح اس پر معاون بننے والے دوستوں کو چھوڑنا بھی، یعنی گناہ میں معاون بننے والے دوستوں کو چھوڑنا، اور یہ بھی مستحب ہے کہ اہل خیر علماء حضرات، عبادت گزار، متقی اور لوگوں کی صحبت اختیار کرنا جن کے لوگ اقتداء کرتے ہیں اور جن کی صحبت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سب کے ذریعے توبہ میں تقویت و پختگی پیدا ہوتی ہے۔ سر مسلم جلد 2 پیج نمبر 359، اور رائے خدا میں یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہے۔ توجہ نمبر 2، الفاظ پر غور کرے تو کوئی خاص اعتراض کی چیز نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ تکمیل توبہ کے لیے ہی تو کہا جا رہا ہے، نفس توبہ کے لیے تو نہیں کہا جا رہا۔ نفس توبہ کے لیے جو 3 شرائط ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، اس سے تو کچھ بھی تعارض نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا مسائل کے تصوف، کہ یہاں تصوف کے اگلے 2 درجات طے کرنے کے لیے پہلی تکمیل توبہ کی ضروری ہونا، جس کے 2 درجے ہیں، ایک اجمالی دوسرا تفصیلی۔ اصلاح خطبات جلد نمبر 6 پیج نمبر 46۔ نیز تکمیل ایمان کے لیے کچھ چیزیں نفس ایمان کے علاوہ بتائی گئی ہیں، تکمیل جماعت کے لیے بھی کچھ اعلیٰ حدہ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ بس اس طرح اب اس چوتھی بات کی اہمیت اور اس کا مرجع کیا ہے، تو پھر کیا اسے یعنی اعتراض 100 قتل سے جو توبہ کرنے والے کے متعلق حدیث کی شرح میں حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اکمال المنعم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 269 میں لکھا ہے، اس کی شرح میں، کہ اس میں ابھارنا ہے ان جگہوں کو چھوڑنے پر جن میں گناہ ہوئے، اور ان دوستوں کو چھوڑنے پر جنہوں نے گناہوں پر اس کی مدد کی۔ توبہ میں مبالغہ کی خاطر نیز قطع تعلقات اور اس کے بدلے میں اہل خیر کی صحبت کو اختیار کرنے پر ابھارنا ہے، اس کے ذریعے سے توبہ میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ فتح الباری اور قسطلانی وغیرہ میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے توبہ کے دیگر شرائط بھی نقل کیے گئے ہیں۔ بہرحال یہ جو تکمیل توبہ ہے وہ نفس توبہ سے مزید کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ نفس توبہ کے اندر شمولیت ہے، یعنی نفس توبہ کی جو 3 شرط ہے اس کی تکمیل کے لیے یہ بات چوتھی شرط بتائی گئی، ورنہ نفس توبہ کی 3 شرط ہے، اور جو تکمیل توبہ ہے وہ چوتھی شرط وہ توبہ کی تکمیل کے لیے ہے، یعنی آدمی کو موت تک استقامت کے ساتھ اپنے گناہوں سے بچنے پر اور عمل کی مداومت پر استقامت کے لیے یہ چیز شرط بتائی گئی ہے۔ بہرحال اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، اعتراض ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے،
اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آوے تو جو بیان کرنے والے اسی سے اس کا مفہوم دریافت کر لے تو بھی بات سمجھ میں آ جائے، اور جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے ان سے بھی دریافت کر لیا جائے تو بھی بات سمجھ میں آ جائیں گے، ورنہ اپنی عقل اور اپنے علم سے کسی بات کو تولنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال یہ نظام الدین مرکز ہے وہ دارالفتاء نہیں ہے بلکہ دارالتربیت ہے۔ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم اپنے عملے کو ایمان، عمل اور دعوت کے کام پر عروج پر لے جانا چاہتے ہیں تاکہ عملے کے اندر، کام کرنے والوں کے اندر ایمان، عمل اور ہر عمل کے اعتبار سے حقیقت کے ساتھ ان کی زندگیوں میں عمل ہو اور حقیقت کے ساتھ عمل پر قائم و دائم رہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، ایک بہت ہی مشہور اعتراض جو مولانا سعد صاحب کے اوپر کیا جاتا ہے کہ مولانا سعد صاحب کہتے ہیں کہ توبہ کے لیے 3 نہیں بلکہ 4 شرطیں ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ توبہ کی صرف 3 شرطیں ہیں۔ مولانا سعد صاحب نے یہ 4تھی شرط کہاں سے لے کر آئے؟ اور 4تھی شرط مولانا سعد صاحب یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے راستے کا خروج، یعنی بندہ اللہ کے راستے میں نکلے، یہ 4تھی شرط ہے توبہ کے لیے۔ یعنی مولانا سعد صاحب کے عقیدے کے مطابق کوئی بندہ اگر جماعت میں نہ نکلے تو اس کی توبہ ہی مکمل نہیں ہوئی، اس لیے کہ توبہ کی جو 4تھی شرط تھی وہ پائی نہیں گئی۔ تو مولانا سعد صاحب نے یہ 4تھی شرط کہاں سے لے کر آئے؟ یہ اعتراض مولانا سعد صاحب پر کیا جاتا ہے۔ آئیے پہلے مولانا سعد صاحب کے اس بیان کو سنتے ہیں، کیا واقعی میں مولانا سعد صاحب کا یہی عقیدہ ہے کہ توبہ کی 3 نہیں بلکہ 4 شرطیں ہیں؟ آئیے پہلے مولانا سعد صاحب کو سنتے ہیں۔ تو اس کی وجہ غفاری سے پکارنا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کر لیا کرتے تھے۔ ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کر لیا کرتے تھے۔ ہم استغفار کرتے ہیں بغیر گناہوں پر ندامت کے، حالانکہ استغفار کے ساتھ 4 شرطیں ہیں اور 3 کیفیتیں ہیں۔ جب ان 4 شرائط کے ساتھ اور ان 3 کیفیتوں کے ساتھ بندہ اپنے گناہوں پر اللہ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ 3 شرطیں، 4 شرطیں اور 3 کیفیت۔ 4 شرائط تو یہ ہیں کہ گناہ کرنے والا گناہ کو ادھورا چھوڑ دے، پورا نہ کرے۔ اگر گناہ کو یہ سوچا کہ اب تو کر لو، آئندہ نہیں کریں گے، تو ایسا کرنے والا، اس کی پہلی شرط نہیں پائی گئی توبہ کی قبولیت کی، کیونکہ اس گناہ کو ادھورا چھوڑ دینا یہ پہلی شرط ہے۔ اپنے گناہ سے نکل آئے، اگر یہ خیال کرتا ہے کہ آج تو کر لو لیکن آئندہ نہیں کریں گے، تو یہ آئندہ کرنے کے حکم میں ہے۔ اگر گناہ کو پورا کر لیا اور ادھورا نہیں چھوڑا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ایک شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ پر نادم اور پشیمان ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جائے۔ سب نے اصل میں جتنا بھی یعنی توبہ کے لیے علماء نے احادیث و روایات سے استنباط کیا ہے، اس میں 3 چیزیں استنباط کی ہیں: اخلاع، ندامت، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم۔ یعنی گناہ کو ادھورا چھوڑ دینا اور ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم۔ لیکن 99 قتل کرنے والے نے ایک راہب سے کہا حل لی من توبت، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تمہاری توبہ قبول نہیں، کیونکہ جو آدمی کسی گناہ گار کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے وہ ہلاک ہونے والا ہے۔ راہب نے کہا تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اس نے راہب کو قتل کر دیا، 2 قتل ہو گئے۔ پھر فکر ہوا کہ میرے گناہ کیسے معاف ہوں گے، پھر کہتا ہوا نکلا حل لی من توبت، حل لی من توبت۔ ایک عالم سے ملاقات ہوئی، عالم سے کہا حل لی من توبت،
کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں توبہ قبول ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ تم اپنی بستی چھوڑ کر نکل جاؤ اور فلاں بستی میں جاؤ۔ ابھی تک ہم نہیں سمجھے کہ اللہ کے راستے کی نقل حرکت یہ توبہ کی تکمیل کے لیے بھی ہے، توبہ کی تکمیل کے لیے بھی ہے۔ اس آدمی کو ایک عالم نے توبہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر نکلنے کے لیے کہا کہ تم اپنی بستی چھوڑ کر نکل جاؤ، فلاں بستی میں جاؤ۔ یہ نکلا، نہ وہاں پہنچا، نہ وہاں کے لوگوں سے ملا، نہ کوئی اصلاح کا عمل شروع ہوا، راستے میں مطابق اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت کے لیے کیونکہ توبہ کے ارادے سے نکل گیا، اس کے خروج پر اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے فرمایا کہ تو پھیل جا، اس زمین سے فرمایا کہ تو سمٹ جا، اور اس کی توبہ کو اللہ نے قبول فرما دیا۔ تو جہاں تم تین باتیں سوچتے ہو توبہ کے لیے، وہاں ایک بڑا بنیادی سبب گناہوں سے پاکیزگی کا اور تزکیے کا وہ اللہ کے راستے کا خروج ہے۔ اس راستے میں یعنی اس کے وفات مغفرت کے یقین سے اور تزکیے کے یقین سے نکلا کرو۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں ایک ہلکا بھی سر میں درد ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے بھی تو پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر ایک رات کا بخار آ جائے اللہ کے راستے میں تو ایسا ہو جاتا ہے اس معنی اس کو آدھی جنا ہو، کیوں نہیں ہم یقین کرتے اس کا؟ تو میں نے عرض کیا کہ 3-4 تو ہو گئی، اللہ کے راستے کا نفر اور ندامت اور استغفار، گناہ کو ادھورا چھوڑ دینا، اور 3 کیفیتیں ہیں گناہ کرنے والے کی، توبہ کرنے والے کی 3 کیفیتیں ہیں، تو اس کیفیت پر اللہ تعالیٰ متوجہ۔ تو دوستو مکمل بات تو ہم نے سماعت فرمائی کہ حضرت جی اصل میں توبہ کی بہت ہی زیادہ رغبت اور تاکید لوگوں کو کرا رہے ہیں، اور حضرت جی نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک قاتل تھا جس نے 99 قتل کیا تھا، اور وہ توبہ کرنے کے لیے نکلا تھا۔ کسی نے کہا کہ بھائی تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، سینچری مکمل ہو گئی۔ پھر آگے کی طرف گیا، کسی راہب نے اس کو بتایا کہ تو ایک کام کر، اس بستی کو چھوڑ دے اور ایک ایسی بستی کی طرف چلا جہاں پر لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو وہاں پر جا اور لوٹ کر واپس مت آ۔ یہ مکمل حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث۔ حضرت جی اسی روایت کو بیان فرما رہے ہیں، اور آخر میں حضرت نے تکمیل توبہ کے لیے ایک زائد شرط بیان فرمائی ہے۔ تو دوستو توبہ کے لیے یہ بات تو سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ پہلی شرط گناہ کو چھوڑنا ہے، لیکن یہ بھی قاعدہ کلیہ ہے کہ جس طرح گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے، اسی طرح دواعی گناہ اور اسباب گناہ کو چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہر آفاق کتاب اعلام الموقعین میں فرماتے ہیں وسیلۃ المقصود تابعۃ للمقصود وکلاہما مقصود۔ جیسا کہ حدیث شریف میں دواعی زنا پر زنا کا اطلاق ہوا ہے، یعنی کہ زنا کے جو اسباب ہے ان پر حدیث میں زنا کا ہی اطلاق ہوا ہے۔ جیسے کہ زنا حرام ہے تو وہ تمام وسائل اور اسباب بھی حرام ہوں گے جو مفضی الی الزنا ہوتے ہیں، جیسے کہ دیکھنا، غیر محرم کو دیکھنا، چھونا، بوسہ دینا، بوس و کنار کرنا، زنا کے تذکرے کرنا، زنا کی اڈوں کی طرف چلنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب دواعی زنا ہے اور اسباب زنا ہے، یہ سب زنا کے حکم میں شامل ہے۔ اور ظاہر ہے بندہ اپنے مقام پر رہ کر گناہ میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے، تو خروج، اللہ کے راستے کا خروج ان تمام گناہوں سے دوری پیدا کرتا ہے۔ تو پتہ چلا 3 شرطوں کی تکمیل کے لیے یہ 4تھی شرط خروج مفید ثابت ہوتی ہے۔ اصل میں یہاں پر 2 باتیں الگ الگ ہیں، ایک ہے نفس توبہ اور ایک ہے تکمیل توبہ۔ نفس توبہ کی تو 3 شرائط ہے،
لیکن تکمیل توبہ کے لیے جو خروج حضرت نے اس روایت سے ثابت کیا ہے، اصل میں حضرت نے مسلم شریف کی اس روایت کی جو تشریح ہمارے محدثین نے فرمائی ہے اس کا مطالعہ کر کے ہی فرمایا ہے۔ معترض اگر اعتراض کرنے سے پہلے مسلم شریف کی جو شرح ہے جس کو علامہ نووی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، علامہ نووی یہ ریاض الصالحین کے مصنف یحییٰ بن شرف النووی، علامہ نووی علیہ الرحمہ نے مسلم شریف کی جو شرح لکھی ہے اس شرح کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ جمہور اہل سنت والجماعت کے اتفاق کے خلاف بھی نہیں ہے، جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ توبہ کی تکمیل کے لیے نہ کہ توبہ کے لیے۔ تو پتہ چلا اللہ کے راستے کا خروج توبہ کی 3 شرطوں کو تقویت بخشتا ہے، اور علماء امت کا یہی مسلک اور مذہب ہے۔ علامہ نووی رحمہ نے مسلم شریف کی شرح کے اندر اس روایت کے ماتحت میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے دیکھیے، قولہ انطلق الی ارض کذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء۔ قال العلماء في هذا استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب بها الذنوب والأخدان المصاعدين له على ذلك ومقاطعتهم ما داموا على حالهم، وأن يستبدل بهم صحبة أهل الخير والصلاح والعلماء والمتعبدين الورعين ومن يقتدي بهم وينتفع بصحبتهم وتتأكد بذلك توبته۔ کتاب التوبہ شرح مسلم للنووی فرماتے ہیں کہ تائب کا، توبہ کرنے والے کا، ان جگہوں کو چھوڑنا جہاں ذنوب سرزد ہوئے ہیں، جہاں پر گناہ سرزد ہوئے ہیں، علماء نے مستحب قرار دیا ہے۔ اسی طرح گناہ پر معاون بننے والے دوستوں کو چھوڑنا بھی ہے، اور یہ بھی مستحب ہے کہ بندہ اہل خیر و علماء حضرات، عبادت گزار، متقی، پرہیزگار لوگ اور ان لوگوں کی صحبت اختیار کرے جن کی لوگ اقتداء کرتے ہیں اور جن کی صحبت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان سب کی وجہ سے توبہ میں تقویت و پختگی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کے راستے میں خروج سے یہ تمام چیزیں حاصل ہوتی ہے۔ تو دوستو اگر محدثین کی تشریحات کو اگر آپ دیکھیں تو جو باتیں مولانا صاحب نے فرمائی ہیں ہو بہو وہ باتیں محدثین کی تشریحات میں ملتی ہیں، لیکن اعتراض کرنے والے مطالعہ تو نہ کرتے ہیں، اور اعتراض کرنے والے اتنے راسخ فی العلم نہیں ہوتے ہیں کہ ان کی ہر حدیث کی تشریحات کے اوپر کیا ہو نظر ہو۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز، اگر ہم الفاظ مولانا صاحب کے الفاظ پر غور کریں تو حضرت جی نے تکمیل توبہ کا ذکر کیا ہے، نہ کہ نفس توبہ کا۔ نفس توبہ کی 3 شرائط اپنی جگہ صحیح ہے، ان سے نہ حضرت جی کو کوئی تعارض ہے نہ دعوت و تبلیغ والوں کو۔ ایک مثال سے سمجھیے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ کیا ہے؟ ایمان ہے، یعنی اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا، قرآن کو ماننا، آسمانی کتب کو ماننا، یوم آخرت کو ماننا، مقدرات کے اچھے یا برے ہونے کو اللہ کی طرف سے ماننا، یہ اصل ایمان ہے اور نفس ایمان کے تقاضے ہیں۔ لیکن حدیث میں تکمیل ایمان کے کچھ شرائط بتائے گئے ہیں، جیسا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، لا یؤمن احدکم حتی يكون هواه تبعا لما جئت به، والله لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه۔ کہ جس کے اندر آتا ہے کہ تم نے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی ذات سے، اس کے والدین سے، اس کے اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤ۔ ایک جس کے اندر آتا ہے کہ تم نے کہ کوئی شخص مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے وہی پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ اس کی تمام خواہش نفسانی اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں، یعنی کہ شریعت کے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ کہا کہ وہ شخص جس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے کیا ہو؟ معمون نہ ہو۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اللہ، رسول، آسمانی کتب، یوم آخرت، مقدرات پر ایمان رکھتا ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے خود سے، اپنے والدین سے، بیوی بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہو، اور نبی کی سنتوں کے بجائے اپنی خواہش نفسانی پر چلتا ہو، اور پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتا اور ان کو ستاتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، تو کیا ایسا شخص ایمان والا نہیں ہے؟ کیا یہ شخص ایمان والا نہیں کہلائے گا؟ جبکہ صحیح حدیث میں ہے لا یؤمن احدکم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم کھا کر نبی فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا اگر کوئی شخص ان تمام چیزوں کو نہ کرتا ہو تو کیا وہ ایمان والا نہیں ہے؟ کیا اس کو ایمان والا نہیں کہا جائے گا؟ کیا وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائیں گی؟ کیا اس کا جنازہ نہیں اٹھایا جائے گا؟ کیا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا؟ کیا اس کے اوپر کفر کے احکام نافذ کیے جائیں گے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو نہیں دوستو، یہ کیا ہے؟ مکملات ہے، یہ کیا ہے؟ تکمیلات ہے۔ اصل ایمان و نفس ایمان الگ ہے اور تکمیلات ایمان الگ ہے۔ تکمیلات ایمان اصل ایمان و نفس ایمان کو تقویت پہنچانے کے لیے اور پختگی کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح نفس توبہ کی اصل 3 ہی شرائط ہے، اور اللہ کے راستے کا خروج یہ تکمیل توبہ کے لیے ہے، جو کہ ان تینوں شرطوں کو یعنی کہ توبہ کو تقویت اور پختگی پہنچاتا ہے۔ تو اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ کوئی شخص اگر اللہ کے راستے کا خروج نہ کرے اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہوتی، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ کوئی شخص اگر اللہ کے مقابلے، نبی کے مقابلے میں اپنے والدین بھی بچوں سے، مال سے محبت کرے اور اپنے پڑوسی کو ستاتا رہے، اپنے خواہش نفسانی پر چلتا رہے، اس کے تعلق سے آئے کہ وہ ایمان والا نہیں۔ تو اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ کوئی بندہ اگر اللہ کے راستے کا خروج نہیں کرتا تو اس کی توبہ ہی قبول نہیں ہوتی۔ تو پتہ چلا نفس توبہ اور اصل توبہ ایک الگ چیز ہے اور تکمیل توبہ ایک الگ چیز ہے۔ جس طرح سے پتہ چلا کہ نفس ایمان کیا ہے؟ اللہ کو ماننا، نبی کو ماننا، کتب کو ماننا، یوم آخرت کو ماننا، یہ مقدرات کو ماننا، یہ اصل ایمان ہے۔ اور یہ جو احکامات جو بتائے گئے ہیں، معاشرت جو بتائی گئی ہیں، یہ تکمیل ایمان کے لیے ہیں۔ اسی طرح سے نفس توبہ کی تو 3 ہی شرائط ہے، لیکن تکمیل توبہ کے لیے اگر اس میں خروج کو جوڑ دیا جائے تو یہ بھی حدیث شریف کی تشریح سے ہی کیا ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، جیسا کہ علامہ نووی علیہ الرحمہ نے کیا کیا ہے، اپنی کتاب شرح مسلم کے اندر کتاب التوبہ کے اندر نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ موسیٰ شاہین، یہ جامع ازہر قاہرہ مصر کے رہنے والے، فتح المنعیم کے نام سے انہوں نے کیا لکھی ہے، مسلم شریف کی ایک شرح لکھی ہے۔ فرماتے ہیں وفیہ استحباب مفارقت الطائب المواضع التي اصاب بها الذنوب والاصدقاء الذين ساعدوه على المعاصي وان يستبدل بهم صحبة اهل الخير والصلاح والعلم والمتعبدين الورعين ومن يقتدي بهم وينتفع بهم وتتأكد لذلك توبته۔ یہ فرماتے ہیں کہ علماء نے مستحب قرار دیا ہے کہ توبہ کرنے والا ان جگہوں کو چھوڑ دے جہاں پر اس نے گناہوں کو کیا ہے، اور ان دوستوں کو بھی چھوڑ دے جنہوں نے گناہ کرنے پر اس کی مدد کی ہے، اور ان کے علاوہ کیا کرے، اہل خیر و علماء، صلحاء اور متقی اور پرہیزگار اور ان لوگوں کی صحبت اختیار کرے جن کی لوگ اقتداء کرتے ہیں، جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی کہ اہل اللہ کے ولی حضرات جو ہوتے ہیں ان کی صحبت اختیار کرے۔ اس سے کیا ہوں گی، اس کی توبہ کو تقویت ملے گی۔ تو دوستو مولانا صاحب نے جو کہا ہے یہ حدیث اور تشریحات حدیث کا مطالعہ کر ہی کہا ہے۔ اگر کسی بندے کو اب بھی اختلاف ہے تو کتابوں کے نام بھی موجود ہے، حوالے بھی موجود ہے، مسلم شریف کو اٹھا لیجئے، کتاب التوبہ نکال لیجئے، علامہ نووی نے جو عبارت لکھی ہے اس کو دیکھ لیجئے، اور پھر اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے کہ آپ نے مولانا صاحب کے اوپر جو الزام لگایا ہے وہ شریعت کی روشنی میں کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بغض سے، کینہ کپٹ سے اور عداوت اور دشمنی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پر غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں
اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے. سنو غور سے. بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے. اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے. اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے. آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے. اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.